بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھی عزیز طلبہ، جو اپ ڈاؤن والے بچے ہیں ان کو گھر بھی جانا ہے، لیکن ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری ایک پرمپرا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک اہم آدمی اگر ہمارے درمیان میں آئے، ایجوکیٹڈ انسان، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے درخواست کریں اور ان کی جو ایجوکیشن ہے، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، ان کے جو تجربات ہیں لائف کے، وہ ان کی روشنی میں ہمیں اور ہمارے طلبہ کو کچھ باتیں بتلائیں، تاکہ ہم ان باتوں سے کچھ سیکھیں اور ہم بھی دین کی خدمت کریں اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں، اس فیلڈ میں ہم آگے بڑھیں۔ تو ہمارے درمیان میں آج ہمارے رفیق اور ہمارے دوست، اور میں کہوں گا کہ میرے اور اس ادارے کے بے انتہا مخلص اور محسن اور کرم فرما ڈاکٹر جلیس اختر نصیری صاحب تشریف فرما ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اپنے بہت مصروف ترین لمحات میں سے آپ نے کچھ لمحے ہمارے لیے مختص کیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف یوں تو بہت لمبا ہے، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ تعارف میں اپنا وقت زیادہ گزاروں اور آپ کا وقت پھر کم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب ہماری اسی بلڈنگ میں، جو نیچے میرے گھر کے برابر والا فلیٹ ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، گھر ہے آپ کا وہ۔ اور ایک انسان کے اندر، وہ ڈاکٹر صاحب ہو یا میں اور آپ ہوں یا کوئی بھی مسلمان، دو چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک دینداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ، کہ آدمی اپنے اور اپنے اللہ کے بیچ کے معاملات کو ٹھیک کرے، نمازوں کی پابندی اور شریعت کی پابندی۔ اور ایک بندوں کے حقوق، جن میں اچھے اخلاق سب سے پہلے آتے ہیں، کہ اس سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، ایک دوسرے کے کام آنے کی اس کے اندر فکر ہو۔ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ تمام خوبیاں بدرجہ یتم پائی جاتی ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی کہ ہمیں بھی یہ اختیار کرنی ہے۔ دوسری بات جو ذکر کرنی ضروری ہے، ڈاکٹر صاحب اصل بلونگ کرتے ہیں سلیگوڑی کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے اسلام پور آپ کا آبائی گاؤں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے جو والد محترم ہیں، آپ غور کیجئے گا اور اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں، فاؤنڈیشن چلاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کے والد محترم کے 4 لڑکے ہیں، یعنی ڈاکٹر صاحب 4 بھائی ہیں۔ والد محترم نے تعلیم پر ان بچوں کی کتنی محنت کی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ہیں گھر میں، جامعہ سے آپ نے گریجویشن کی اور پھر پہنچ گئے JNU۔ جانتے ہیں JNU؟ ہندوستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں پہلے نمبر پر آتی ہے عام طور سے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی۔ آپ نے وہاں سے PhD کی ماشاءاللہ، اور PhD کرنے کے بعد اپنا PMO میں کام کیا۔ آپ جانتے ہیں نا PMO، پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے، آپ جانتے ہیں پرائم منسٹر آفس، اس میں آپ نے 7 سال کام کیا۔ کئی اخباروں کے اندر الحمدللہ آپ نے کام کیا، انقلاب میں اور کئی اخباروں میں۔ اور ہمس لائیو ایک چینل بھی ہے YouTube پر، اور سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو کام وہ کرنے والا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس پر آپ کے مستقل آرٹیکلز آتے ہیں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، اور مختلف زبانوں میں۔ اور یہ ایک اہم چیز کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی عربی زبان کے اندر اور انگلش زبان کے اندر اتنی مہارت پیدا کی کہ اپنی کمپنی قائم کی، اور اس کمپنی کے اندر میرے خیال سے 50 ٹرانسلیٹر ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے اس میں کمپنی بنائی اور پوری دنیا میں جھنڈے گاڑے۔ ابھی نیچے بیٹھے تھے ہم تو بتلایا، یہ بات آج ہی میری نالج میں آئی اتفاق سے، کہ ہم نے US گورنمنٹ کا بھی کام کیا، یعنی امریکہ کا باضابطہ انگلش کا ٹرانسلیشن والا کام ڈاکٹر صاحب کی کمپنی نے کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ ہم اس طرح آگے بڑھیں گے، تعلیم میں یہ بتلانا ہے۔ ایک آخری چیز یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک بھائی الحمدللہ ڈاکٹر ہیں، اور نمازی اتنے اچھے ہیں وہ کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت دیندار۔ اور وہ MS جو ہوتا ہے سرجن، اس سے اوپر MCH
ایک ڈگری ہے یعنی میڈیکل لائن میں اسپیشلائزیشن، جو پلاسٹک سرجن ہے ڈاکٹر صاحب کے بھائی، اور اس علاقے کے سب سے بڑے ڈاکٹر، اور ایک بھائی سائنٹسٹ ہے، آپ جانتے ہیں سائنٹسٹ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ایک بھائی آپ کے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تو سوچئے گا کہ اس باپ کے لیے کتنی بڑی سعادت اور فخر کی بات ہوگی جس کے گھر میں ایک بیٹا ڈاکٹر ہو، دوسرا بیٹا پی ایچ ڈی ہو، اور تیسرا بیٹا سائنٹسٹ ہو، اور چوتھا بیٹا اس کا پروفیسر ہو۔ تو آپ لوگ یہ سب چیزیں اس لیے بتلائی ہے کہ کاپی کریں، ارادہ کریں، ہم بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح محنت سے آگے بڑھیں گے۔ اور ہماری جو یہ قاسم انٹرنیشنل اسکول کی ایڈوائزری باڈی ہیں، ان میں آپ دیکھ رہے ہوگے ایک نام ڈاکٹر جلیس اختر صاحب کا بھی ہے نا، تو وہ 3rd نمبر پر۔ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بڑے قیمتی مشورے ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور اس ادارے کو جو اتنی جلدی اللہ نے اتنی مقبولیت دی ہے، اور اتنی جلدی جو ساری چیزیں الحمدللہ سیٹل ہوئی ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کے بہت احسانات ہیں، جن کو میں یہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان ہی بدلہ دے سکتے ہیں، ہم اور آپ تو بس دعا کر سکتے ہیں۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام اساتذہ اور طلبہ کو مستفیض فرمائیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سنیں اور کچھ کرنے کا ارادہ کریں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دیکھیے آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ جو میرے بارے میں اتنی اچھی باتیں کہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود بہت اچھے انسان ہیں، اچھے عالم تو ہیں یہ۔ کبھی بھی ایسا مطلب پہلے میں ان کی ہی بات کرتا ہوں کیونکہ آپ نے میرے بارے میں کافی باتیں کہی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کوئی مسئلہ پوچھوں اور ان سے وہیں فی البدیہہ جواب نہیں ملا ہو، اور صرف ایسے جواب نہیں، سارے حوالوں کے ساتھ کہ اس کا جواب یہ ہے، اور فلاں کتاب میں ایسا ہے، فلاں کتاب میں ایسا ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ان کے زیر نگرانی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں۔ اس ادارے کے بارے میں یہ اس کے قیام سے پہلے بہت بار ہم نے، کیونکہ اکثر محفلیں ہم لوگ کی لگتی تھیں رات کے عشاء کے بعد، اور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اور بہت ہی کام کی باتیں ہوتی تھیں کہ اس ایریا میں کیا کیا جائے، اور تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، اور ایسا ادارہ جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہو، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ بہت ہی لمبی ہم لوگ کی گفتگو چلتی تھی، اور حضرت نے جو کہا کہ نہیں میں ایسا کروں گا، ہاں پہلے یہ تھا کہ میں کچھ کروں یہاں پہ، تو پھر میرا ایک اپنا الگ ادارہ ہے، وہاں پہ ایک ادارہ ہے، اور ایک اسکول بن رہا ہے، کالج بھی بننے والا ہے، تو میں تو ادھر مصروف ہوں۔ تو حضرت کو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہی یہاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مدرسے میں آلریڈی پڑھاتے تھے، اور اتنی جلدی یہ کر گئے، اس کی مجھے توقع نہیں تھی کہ شاید 1-2 سال کے اندر اتنے بچے آ گئے آپ لوگ یہاں پر جو پڑھتے ہیں۔ تو میں جو بہت ہی خاص بات آپ لوگوں سے یہ کرنے والا ہوں، آپ لوگ جو اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اس کا یہاں کا جو نصاب تعلیم ہے، جو سلیبس ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو بہت ہی یونیک ہے، ہر مدرسے سے الگ ہے۔ میرے خیال میں بہت کم مدارس میں ایسا ہے کہ یہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا سیٹ اپ ہو، کیونکہ اس کے وسائل نہیں ہیں، اس کی ریسورسز نہیں ہیں اکثر مدارس میں۔ اس مدرسے میں اس چیز کا انتظام ہے، اور میں شاید پہلے یا دوسرے مہینے میں ہی میں آ کے دیکھا تھا کہ ایک بچے سے میں نے بات کی، وہ انگلش میں بات کر رہا تھا، تو کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوگی، کتنی اچھی ٹریننگ ہوئی ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا جو میرے بارے میں جو بتائے حضرت، تو یہ میری تعریف کرنا یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا کہ جیسے ہم لوگ 4 بھائی ہیں، فار ایگزامپل میں تو جو بھی ہوں، حضرت نے بتایا میرے بھائی ایک ڈاکٹر ہیں، اس کے بعد ایک پروفیسر ہیں، لاسٹ والے سائنٹسٹ ہیں۔ ان لوگوں کی سب کی تعلیم مدرسے سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ انگلش اسکول میں گیا اور وہاں پر جو ہے پلے اسکول سے اسٹارٹ کیا، اس کے بعد نرسری، KG، کلاس 1، کلاس 2، ایسا کوئی نہیں ہوا۔ میں خود جو ہے نا 12 تک میں مدرسے میں تھا تقریباً، اسٹارٹ میں ہوا تھا۔ تو ہم لوگ کا جو میں جس مدرسے میں تھا، وہاں کا بھی نظام کچھ ایسا تھا کہ دینی دنیاوی تعلیم کا تھا۔ اس کے بعد میں جامعہ آیا نا، تو وہاں سے ایک میری کالج لائف شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پہلے مدرسے میں پڑھا، اور میرے خیال میں ہدایہ مشکات تک پڑھا ہے۔ اچھا جی، جو ڈاکٹر ہے، ماشاء اللہ۔
اس کے بعد وہ 12th کیا، 12th کے بعد پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا، پھر اس کے بعد MBBS MS اور پھر سپر اسپیشلٹی. اس طرح سے جو تیسرا بھائی ہے اس نے بھی پہلے تعلیم مدرسے سے شروع کی تھی، اس کی بھی کلاس 6 سے اسٹارٹ ہوئی ہے تعلیم. تو آپ لوگ جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ مت سوچیے کہ آپ صرف مولانا بنیں گے، آپ اس کے بعد کچھ بھی بن سکتے ہیں، ہے نا. کیونکہ جو 12th تک جو تعلیم ہوتی ہے یا 10th تک، وہ ایک براڈ بیس تعلیم ہوتی ہے کہ 12th تک یا 10th تک آپ کو ہر کچھ جاننا ہے. وہ آپ کو مل ہی رہا ہے یہاں پہ، ہے نا، وہ تعلیم آپ کو مل ہی رہی ہے. اس کے بعد آپ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا بننا ہے. آپ یا تو اگر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو دین ہی میں اسپیشلائزیشن کرنا ہے، تو آپ دین کے جو ہے بہت سارے جو برانچز ہیں، کوئی حدیث میں کرتا ہے، کوئی فقہ میں کرتا ہے، یا کوئی تفسیر میں، اس میں آپ تخصص کیجئے. ایسے بہت سارے ادارے ہیں انڈیا میں، انڈیا سے باہر. وہ تخصص آپ کیجئے اور اس پہ آپ کام کیجئے، تو آپ بالکل عالم دین ہی بن سکتے ہیں. اسی میں آپ کام کر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں. اور دین کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ صرف دین کی خدمت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھائیں. دین کی خدمت کی بہت ساری شکلیں ہیں. خدمت خلق بھی جو دین کا کام ہے. اور جہاں تک وطن کی بات ہے، تو دین کا کام کرتے ہوئے بھی آپ اپنے وطن کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو جو وطن سے محبت ہے، وہ جذبہ تو ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ جس مٹی میں ہیں اس سے محبت ہمیشہ رہنا چاہیے. تو آپ جو ہے 12th کے بعد، مطلب یہاں سے پڑھنے کے بعد 12th تک کی آپ کی تعلیم ہو چکی ہوگی، ہے نا. اور آج کل اتنے مطلب جو ریسورسز ہیں، چاہے آپ چاہے مطلب جو اوپن جو سورسز ہیں اس سے آپ 12 کر سکتے ہیں. اور جب آپ اس مقام تک پہنچیں گے تو آپ کو حضرت بتا دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی آزادی ہوگی، یا چاہے یا آپ علم دین ہی میں آپ کام کریں، یا پھر آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، یا پھر جو پروفیسر بنیں، ٹیچر بنیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دین سے ہٹ گئے. ایک ڈاکٹر کو بھی دیندار ہونا ضروری ہے، ایک انجینئر کو بھی دیندار ہونا ضروری ہے. دین آپ کا ہمیشہ رہے گا. یہ جو ہم لوگوں نے ایک یہ چلا ہے کہ دین کو ہم نے جو مدرسے میں قید کر دیا ہے یا مسجد میں قید کر دیا ہے، یہ نہیں. دین ہر جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک میسج ہے. وہ میسج ہر جگہ پہنچنا چاہیے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا پروفیسر ہو، ہے نا. وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے. مطلب دین جو ہے آپ کا وہ پروفیشن نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کا کھانا پینا، کیا بات ہے نا. جیسے آپ کو نماز پڑھنا ہے، جیسے حضرت نے بتایا کہ ایک تو وہ ہے دینداری کہ اللہ سے تعلق ہے، جیسے نماز، روزہ، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا. یہ مطلب تعلق اللہ ہے. یہ حقوق العباد جو حقوق اللہ میں سے ہے، اللہ سے اس کو تعلق ہے. لیکن کچھ ایسا ہے کہ حقوق العباد میں ہے، جس کو ہیومن رائٹس بولتے ہیں. وہ معاملات میں اچھا ہونا بھی ضروری ہے نا. کوئی اگر ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ اگر معاملات میں بھی اچھے ہو، یا کوئی CA ہو، یا کوئی اسکول کا ٹیچر ہو، وہ اگر معاملات میں بھی اچھے ہو نا، تو ہمارا جو معاشرے کی نئی تشکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو یہاں پر دین سیکھ رہے ہیں، تو سب سے بڑے خوش نصیب آپ ہیں کہ آپ کچھ بھی بنیں گے بعد میں، دین آپ کے ساتھ میں رہے گا. اور اگر ایک شخص، ایک پروفیشنل اگر دیندار ہو اور اس کے اندر دینی تعلیم ہو، میں صرف دین اسلام کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، میں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر ڈاکٹر بھی ہوئے نا، آپ اپنا دین بھی پڑھیے، آپ ویداس پڑھیے. ٹھیک ہے. آپ ایک اچھے سماج کی آپ تعمیر کریں گے، اچھے معاشرے کی تعمیر کریں گے. اگر آپ کو دین صحیح ریسورس سے آئے، دین الٹی سی جگہ سے اگر آپ سیکھیں گے تو آپ پہ غلط نالج پھیلائیں گے. تو آپ کو صحیح جگہ سے آپ کو دین مل رہا ہے، دین کی تعلیم مل رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کے اندر یہ کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کمپلیکسٹی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی انگلش اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ انگلش اسکول سے اس سے بھی زیادہ اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ جو ایک بچہ انگلش اسکول جاتا ہے نا، وہاں پر صرف اس کو انگریزی کی تعلیم ہوتی ہے نا. جو دنیاوی تعلیم وہ ملتی ہے، اور آپ کو یہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم مل رہی ہے. تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی، آپ کے اوپر برڈن بھی زیادہ ہوگا، اور آپ اس طرح ہنستے کھیلتے سب کچھ پڑھ رہے ہیں. جو بچہ حضرت انگلش اسکول میں جاتا ہے، انگلش یا کوئی بھی انگلش اسکول ہو، یا جو مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنونشنل جو انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد جو گھر سے آتا ہے تو اس کے اوپر ایک پریشر رہتا ہے کہ اس کو ٹیوشن پڑھنا ہے. ٹیوشن کا اتنا پریشر، میرے بچے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے دنیا کے لیے الگ نظام ہے. میرے والد صاحب خود پڑھاتے ہیں بچوں کو، پھر ایک مولانا صاحب آتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں.
اور پھر جو اسکول میں جو ان کو ہوم ورک ملتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو بہت برڈن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت پریشر ہوتا ہے، پھر اس کو کھیل کود بھی تو کرنا ہے نا. آپ لوگوں کا تو سب انڈر ون روف سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے نا. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم، پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کا کیٹیگرائزیشن ہی غلط ہے نا، کہ اس کو کوئی کیٹیگرائز نہیں کرے. جو بھی تعلیم آپ حاصل کریں دین کے لیے حاصل کریں وہ دینی تعلیم ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی تعلیم، اگر دینی تعلیم بھی اگر آپ دنیا حاصل کرنے کر رہے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اگر دینی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تعلیم پھر بیکار ہے، ٹھیک ہے. مطلب اس کے لیے کافی وعیدیں آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ حضرت کی نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور حضرت احمد ان سے کافی مطلب پرانے تعلقات ہو گئے. بہت ساری باتیں ہوتی تھیں کہ کیسے ادارہ چلایا جائے، کیسے اچھا بنایا جائے، اور انہوں نے مجھے ایڈوائزری بورڈ میں رکھا. ایڈوائز تو میرا کچھ ہے ہی نہیں ہے نا، میں تو ہمیشہ اس سے سیکھتے رہتا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور خاص کر کے اتنے لوگ اپنے 2 بچوں کو سنبھال نہیں پاتے، یہ حضرت 100 بچوں کو سنبھالنا ہے. مطلب آپ کی عمر کے بچے کیا پریشانیاں کرتے ہیں، کیا شیطانیاں کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، آپ لوگوں کا حق ہے. لیکن آپ کو جو اساتذہ ہیں نا، وہ لوگ آپ پر ہمیشہ نگرانی کریں گے. ان کی باتیں ماننا، ان کا احترام کرنا، اور جیسا کہ اخلاق کے بارے میں حضرت نے بتایا کہ اخلاق جو ہے انسان کی زندگی کی ایک بہت اہم چیز ہے، ایک اہم ایک شعبہ ہے. اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے تو پھر ساری تعلیم بیکار ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ لوگ اور بھی محنت کیجیے زیادہ سے زیادہ. کوئی کمی تو یہاں پر ہے نہیں، یہاں پر ماشاءاللہ کھانا وانا بھی بہت اچھا بنتا ہے. میں اکثر آپ کو ہفتے میں، مطلب جب میں رہتا ہوں یہاں پہ، ہفتے میں ایک بار تو بلا ہی لیتے ہیں مطلب کھانے کے لیے. اور بہت ہی مطلب بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلیمی ماحول میں، دینی ماحول میں میں رہ کر کے آپ لوگ سے انٹریکٹ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد پھر کھانا بھی کھاتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس کھانے کے دوران بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اویسلی بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ لوگوں کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے ادارے میں آپ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور مہینے میں 1-2 بار تو میں آ ہی جاتا ہوں، مطلب 1-2 مہینے میں تو آ ہی جاتا ہوں، ملاقات ہوتی رہتی ہے. پھر اس کا اپڈیٹ ہمیشہ مجھے دیتے رہتے ہیں کہ ایسا ایسا چل رہا ہے. حالانکہ میں بہت بار بہت بات نہیں سننا چاہتا ہوں، لیکن حضرت مجھے سناتے ہیں کہ نہیں ایسا ایسا. پھر اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ حضرت اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اور اتنی چھوٹی جگہ میں، میرے پاس کافی بہت بڑی جگہ ہے لیکن اتنا اچھا کام میں بھی نہیں کر پایا ہوں. میں واقعی بتا رہا ہوں. تو وہ جو پھر میں اس کے بعد پاتا ہوں، وہ جو مقصد تھا یہ بتانے کا کہ ہم یہ ہیں یا یہ، مطلب یہ کسی کی بڑائی کرنا نہیں تھا، اور یہ مطلب ممانعت بھی ہے کہ منہ پہ تالیف کے. اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے نا. تو یہ کبھی آپ لوگ سوچے ہی مت کہ آپ لوگ مدرسے میں ہیں تو آپ لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے ہے نا، یا آپ لوگ کسی دوسرے فیلڈ میں نہیں جا سکتے. آپ سب بن سکتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہوگی، اور بہت ہی ایک اللہ کی نعمت لے کے آپ یہ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ علم دین بھی رہے گا جہاں بھی جائیں گے. تو آپ جہاں بھی ایک ڈاکٹر بن کے یا انجینئر بن کے آپ جس معاشرے میں جائیں گے نا، اس معاشرے کی پھر آپ تشکیل کریں گے. اور اس ڈاکٹر سے آپ بالکل الگ ہوں گے جو صرف ڈاکٹر ہے. وہ انسان کے بارے میں کم سوچے گا. آپ چونکہ آپ کے پاس علم دین بھی ہے، اخلاقیات کی آپ کے پاس تعلیم ہے، تو آپ انسانوں کے بارے میں زیادہ سوچیں گے. تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک ایڈوانٹیج رہے گا. نہیں، یہ میں مطلب بہت ہی سیریس سے بول رہا ہوں، اور اس کا تو مجھے ذاتی تجربہ ہے. کہ جس کے اندر علم دین ہے، جس نے علم دین حاصل کیا، پھر وہ چاہے وہ بزنس بھی کرے تو صحیح بزنس کرے گا، ایمانداری والے بزنس کرے گا. ڈاکٹر بنے اچھا ڈاکٹر، وہ اچھی ڈاکٹری کرے گا. وہ انسانیت کو فوقیت دے گا، اسے پیسے کو فوقیت نہیں دے گا. اس کے اندر اس کا کیا ہے کہ میڈیکل جو ہے نا، اس کے لیے ایک خدمت خلق ہے. باقی روزی روٹی تو اللہ کا کام ہے، وہ اللہ نے تو طے کر رکھا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، وہ تو آ ہی جائے گا. تو بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے. اور بچوں سے انٹریکٹ کرنا یہ بہت اہم بات ہے نا، کہ وہ بچے آپ کے پاس سن لیں، یہ بہت اہم بات ہے. سنتے نہیں زیادہ ہے نا، نہیں ٹھیک ہے. ہاں، لیکن آپ لوگ بہت اچھے سے سنیں. یہ ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا اثر ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے بچے، ہم لوگ 2-3 بچوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. اپنے بچے جو ہیں بڑے شریر ہوتے ہیں، آپ ہی کے برابر ہیں ہاں، لیکن آپ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی شرافت کے ساتھ یہاں بھی بیٹھے رہے. اور کلاسوں کو تو ابھی میں 2 کلاسوں میں گیا، اتنا چھوٹا بچہ، اتنی بالکل مجود انہوں نے تلاوت کی ہے نا. مطلب اتنے چھوٹے بچے کے لیے یہ بہت ہی مطلب معمولی بات نہیں ہے. وہ بہت اچھا لگا مجھے. ہر مدرسے میں یہ نہیں ہوتا ہے. مطلب کہتا ہوں دلی میں کوئی ایسا مدرسہ ایسا نہیں دیکھا جس میں اتنی اچھی تعلیم ہو، اور اتنی مطلب اتنے بہترین نظام کے ساتھ، جہاں پر کھانا بھی ٹھیک مل رہا ہے،
اس کے بعد رات کو جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ رات کو بھی اساتذہ بیٹھے ہیں اور پڑھا رہے ہیں نا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بھی آپ کو کوئی تعلیم مل رہی, آپ کو کوئی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آپ جائیں گے اس میں. ابھی ہمارے عشاء کے بعد 3 ٹیچر آتے ہیں ایز اے ٹیوٹر جو ان کو پڑھاتے ہیں. وہی میں بول رہا ہوں نا, کیونکہ ایک کوئی بچہ جو اسکول میں پڑھتا ہے نا, اس کے ان گارڈینس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیوٹرس رکھے, اور گھر میں آ کے پھر کون پڑھائے, اس کے لیے ایکسٹرا چارج. پھر جب وہ بچہ مطلب کچھ اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر ہر سبجیکٹ الگ الگ ٹیچر. لیکن یہاں پر آپ کو ایک چھت کے نیچے سب کچھ مل رہا ہے, اور 5 وقت کی نماز مل رہی ہے نا, اخلاقیات کی تعلیم مل رہی ہے نا. تو بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ لوگ, اور بہت مبارک آپ کو حضرت, آپ کو بھی بہت مبارک. جب سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے تب سے ہم سب کچھ آبزرو کر بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, بہت کچھ سننے کا موقع ملا ہے ہم کو. تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی اپنے یہاں بالکل ایسا ہی کریں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک چیز اور میں ذکر کروں, یہ ان کا احسان ہی ہے اس بندے کے اوپر. یہ بات بھی میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے کہ مقصد تعریف کرنا نہیں ہے, میں ان کی اور یہ میری کیا تعریف کریں گے, میں ان کو جانتا ہوں, یہ مجھے جانتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں بتلائی تھی ابھی میں نے کہ ڈاکٹر صاحب کے والد محترم مولانا ہیں, اور ان کے 4 بھائیوں کو انہوں نے یعنی والد صاحب نے مدرسے سے پڑھایا, اور وہ مدرسے سے پڑھ کر کے کہاں کہاں پہنچے. ڈاکٹر ہے ایک بھائی تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا ڈاکٹر, ڈاکٹر صاحب بتلاتے ہیں اس علاقے میں ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. ایک سائنٹسٹ بنا, ایک پروفیسر بنا, خود ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ تھی اصل چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ مدرسے میں رہ کر کے ہم اپنے ارادے بلند رکھیں, اور یہاں تو یہ ماڈرن ایجوکیشن باضابطہ تعلیم کا حصہ ہے, تو اس لیے آپ کے لیے اور آسانی ہے. میں خود اگر اپنی بات کروں, ہم اس سے پہلے جس ادارے میں کام کرتے تھے تو رہتے تو چونکہ ساتھ میں تھے ڈاکٹر صاحب کے, اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ ذکر کیا راتوں کو بہت مرتبہ ہم بہت لمبی میٹنگ کرتے تھے, بیٹھتے تھے, باتیں ہوتی تھی. کبھی بھی ہمارے بیچ میں بیٹھ کر بے فائدہ باتیں نہیں ہوئی 5 منٹ بھی میرے خیال سے, ہمیشہ قیمتی اور کام کی اور ایجوکیشن کی باتیں ہوئی. اس کا اثر یہ ہوا جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں, اور یہ ڈاکٹر صاحب کا اس بندے پر احسان بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں موٹیویٹ کیا, ذہن سازی کی, اور اتنی ذہن سازی کی کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم بھی کچھ کریں گے. پھر جامعہ تک پہنچانے والے اگر مجھے کوئی ہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب ہیں. آپ نے مجھے بہت گائیڈ کیا, اور یقیناً بہت قیمتی مشورے دیے, کیسے ہم وہاں جا سکتے ہیں, کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں اب تک جو ہماری تعلیم چل رہی ہے, میں اگر اس میں سب سے پہلے کسی سے مشورہ کرتا ہوں اور جس کے مشورے کو سب سے فائنل سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر صاحب ہی ہے. تو یہ بات میں کیوں ذکر کر رہا ہوں, اس پہ بھی تعریف کرنا مقصد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو مفتی صاحب بتائیں گے, میں اس لیے بتلا دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سب کچھ بتایا. تو اس لیے آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اور ان جیسے اور کئی لوگ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, جو یقیناً ہمیں گاہے بگاہے قیمتی مشورے دیتے ہیں, اپنے اچھے آرا دیتے ہیں. تو ہم اس کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اور آپ لوگ جیسے اپنے اس سسٹم کے لیے دعا کرتے ہیں, طلبہ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, باضابطہ صحیح حدیث ہے, ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم, کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو آپ تو وہ مخلوق ہیں. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ, یہ حدیث ہے. منطق پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں یہ صغرا کے طور سے, کہ جو دین سیکھنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, آپ کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. تو آپ لوگ جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہیں اس ادارے کے لیے, یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کے لیے نام لے کر دعا کریں, اور ان کے ادارے کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا اسکول شروع کریں گے, اور الحمدللہ اس کا کام شروع ہو چکا ہے.
اور انشاءاللہ آنے والے سال میں یا اس کے بعد اس میں ایڈمیشن لیے جائیں گے، اور پھر اللہ نے چاہا تو وہ اسکول بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر ایک دین اور دنیا یہ جو لوگوں نے ڈیوائیڈ کر رکھی ہے، حالانکہ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تعلیم تو ایک ہی ہے، اس کے یہ آپ الگ الگ پارٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ سب کام کریں گے۔ تو آپ دعا کریں اپنے لیے بھی، اس ادارے کے لیے بھی، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، اور ان کے ادارے کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبھی سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں آسانی فرما دے، اور اللہ تعالی آج کے ہمارے اس کہنے سننے کو اور جمع ہونے کو بھی اپنی رضا کے لیے بے حد قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔